بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام آخر کیوں کے ساتھ میں ہوں قائم احتشام. ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں چائلڈ پروڈکشن بیورو میں اور یہاں پر آج ہم یہ دیکھنے آئے ہیں, آپ کو دکھانے آئے ہیں کہ کیسے ایک بچے کو جو ہے وہ ریسکیو کیا جاتا ہے. ہم عموماً اپنے حالات میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں سڑک کنارے ایسے کئی بچے ملتے ہیں جو بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں مختلف صورتوں میں. اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے تشدد کے کیسز ہوتے ہیں جس میں بچوں پر جو ہے وہ جنسی جو ہے وہ تشدد کیا جاتا ہے. ایک چائلڈ پروٹیکشن بیورو جو ہے وہ کس طرح کام کرتا ہے, کس طرح بچوں کو ریسکیو کیا جاتا ہے اور جب بچہ اس ادارے میں آتا ہے تو اسے کیا کیا فیسلٹیز دی جاتی ہیں, کس طریقے سے جو ہے وہ اسے ٹریٹ کیا جاتا ہے, یہ سب کچھ آپ کو ہم دکھائیں گے اپنے پروگرام میں. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اس وقت ہم موجود ہیں چائلڈ پروڈکشن بیورو کے اسکول میں, جو ان کی بلڈنگ کے اندر جو ہے وہ اسکول بنایا گیا ہے. یہاں پر جو بچے ہیں, یہاں پر جو کم عمر بچے ہیں, ان کی تدریس کا جو ہے وہ عمل کیا جاتا ہے, ان کو درس و تدریس کا عمل جو ہے اس کو آگے بڑھایا جاتا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پر جو ہے وہ کچھ بچے بھی موجود ہیں جو پڑھ رہے ہیں, یہاں پر اسٹڈی کر رہے ہیں. ان سے جو ہے وہ ہم جو باتیں ہیں جو ہم ان سے جاننا چاہ رہے ہیں وہ ہم ان سے جو ہے وہ بات چیت کر کے ہی جانیں گے. اس وقت کچھ اسٹوڈنٹس یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ہم بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم. کیا نام ہے آپ کا؟ فرمان. کون سی کلاس میں پڑھتے ہو فرمان؟ 5 کلاس میں. 1 کلاس میں. اچھا, کیسے, سب سے پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ سبجیکٹ کون سا اچھا لگتا ہے؟ میتھ ہے, اس کے بعد انگلش ہے, سائنس ہے, اردو ہے, کون سا سبجیکٹ جو ہے وہ تمہیں اچھا لگتا ہے, تم کہتے ہو کہ یار یہ تو میرا فیوریٹ ہے؟ میتھ. میتھ اچھی لگتی ہے. یار ویسے میتھ تو ٹف ہوتی ہے, بہت مشکل ہوتی ہے کرنے میں, تمہیں کیسے اچھی لگتی ہے؟ اچھی لگتی ہے. کر لیتے ہو. کھانے پینے میں کیا ویسے پسند ہے, کون سی چیزیں جو ہے وہ تم شوق سے کھاتے ہو؟ چاول. چاول شوق سے کھاتے ہو. سمپل چاول اچھے لگتے ہیں یا بریانی؟ بریانی اچھی لگتی ہے. اور بھی ہمارے ساتھ یہاں پر جو بچے بیٹھے ہیں ان سے جو ہے وہ ہم بات چیت کریں گے, ان سے ہم جانیں گے. اب ظاہر سی بات ہے کہ مختلف وجوہات ہوتی ہیں, مختلف وجوہات کی بنیاد پر یہ بچے ان اداروں میں آتے ہیں. یہاں پر جو ہے وہ پھر ان کی درس و تدریس کی جاتی ہے. ان بچوں کا جو ہے وہ یہاں پر ان بچوں کو اچھے طریقے سے رکھا جاتا ہے تاکہ جو ہے وہ ان کی گروتھ ہو سکے, ان کے معاملات حل ہو سکیں اور حل ہونے تک جو ہے وہ بچے یہاں پر جو ہے وہ اسٹے کر سکیں. ایک اور ہمارے ساتھ چھوٹا شہزادہ موجود ہے, اس سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ مائی نیم از ریحان. ریحان, یہ مجھے بتاؤ کہ سب سے پہلے یہاں پر آئے تم, یہاں پر آنے کے بعد کتنے کوئی دوست بنائے تم نے, اور کون سا سب سے اچھا دوست ہے؟ میرا سب سے اچھا دوست عبداللہ ہے. عبداللہ ہے. وہ ساتھ رہتا ہے تمہارے؟ جی. عبداللہ کی کون سی باتیں تمہیں اچھی لگتی ہیں, تم کہتے ہو کہ یار یہ باتیں میری عبداللہ کی جو ہے نا مجھے بہت اچھی لگتی ہیں؟ یہ قرآن پڑھتا ہے اس لیے. اچھا, قرآن پاک پڑھتا ہے اس لیے. جی. تم بھی پڑھتے ہو؟ جی. اچھا ماشاء اللہ, گڈ. کھانے میں کیا پسند ہے ویسے؟ مائی. بتا دو, کوئی بات نہیں ہے. اچھا, رائس پسند ہے. جی. سمپل رائس پسند ہے. جی. تو یہاں پر کھانا وغیرہ ہر چیز اچھی مل جاتی ہے؟ جی. ظاہری سی بات ہے کہ حکومت اگر اچھے اقدامات کرتی ہے, حکومت اگر اچھے انیشیٹو لیتی ہے تو اس پر جو ہے وہ ان کو سراہنا بھی جو ہے وہ ہماری ذمہ داری بنتا ہے. اس کے ساتھ ہی عموماً ہم یہ چیز دیکھتے ہیں, ہم جہاں پر بھی جاتے ہیں, جن جگہوں پر خلا ہوتا ہے اس پر تو ہم بات کرتے ہیں, لیکن جن اداروں میں بچوں کو لے کر اس طرح کے اقدامات اٹھائے جائیں, جن اداروں میں لے کر بچوں کی جو ہے وہ درس و تدریس کو بہتر بنانے کے لیے, ان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں, ان کی تعریف بھی ضرور بن. چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں جہاں پر بچوں کو دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے, جہاں پر ان کے لیے درس و تدریس کا اہتمام کیا جاتا ہے, وہیں پر ٹیکنالوجی کو مد نظر رکھتے ہوئے اور جدید جو ماڈرنائزیشن ہے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے لیے یہاں پر جو ہے وہ ایک کمپیوٹر لیب کا بھی جو ہے وہ اہتمام کیا گیا ہے, جہاں پر بچوں کو جو ہے وہ مختلف سافٹ ویئرز کا استعمال کرنا جو ہے وہ سکھایا جاتا ہے تاکہ ٹیکنالوجی کو بچے جو ہے وہ جان سکیں. یہاں پر نہ صرف ان کو جو ہے ان سے پریکٹیکل کروایا جاتا ہے بلکہ پریکٹیکل کروانے کے ساتھ ساتھ یہاں پر وائٹ بورڈ پر جو ہے وہ ایک ایک چیز ان کو لکھ کر جو ہے وہ ایکسپلین بھی کی جاتی ہے تاکہ بچوں کو پراپر جو ہے وہ ایک چیز سمجھ آ سکے. اب ظاہری سی بات ہے کہ جو بچے ہیں جو یہاں پر موجود ہیں یا یہاں پر جو پڑھ رہے ہیں یا یہاں پر جو سیکھ رہے ہیں ان کے لیے یہ ایک زبردست انیشیٹو ہے, ان کے لیے ایک اچھا انیشیٹو ہے. یہاں پر کچھ جو ہے بچے جو کام کر رہے ہیں ان سے جو ہے وہ ہم بات کریں گے اور ان سے جو ہے وہ ہم بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے. بچے السلام علیکم. یس. کیسے ہو, ٹھیک ہو؟ ٹھیک ہے. کیا کر رہے تھے کمپیوٹر پہ؟ مائی سیلف لکھ رہا تھا. اچھا, یہ مجھے بتائیں کہ کیا کیا سافٹ ویئرز وغیرہ کو چلا لیتے ہیں, کوئی گیمز وغیرہ کھیل لیتے ہیں؟ یس. گیمز وغیرہ کھیلنے دیتے ہیں ویسے؟ نو. نہیں کھیلنے دیتے, چوری چھپے کھیلنی پڑتی ہے؟ یس. مجھے تو بتا دینا کون کون سی گیم کھیلتے ہیں؟ جیسے ہو گیا تاش اور بلیٹ. ایسے. تو کتنے عرصہ کتنا ہو گیا ویسے یہاں پر آپ کو؟ 1 سال. 1 سال ہو گیا. 1 سال سے آپ یہاں پہ رہ رہے ہیں؟ یس.
वैसे घर की याद आती है, कभी याद Yes. आती है, जाना चाहते हो घर? Yes. जो यहाँ पर बच्चे जो काम कर रहे हैं या बच्चे जो कंप्यूटर सीख रहे हैं या कंप्यूटर पर जो काम कर रहे हैं उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। और यहाँ पर बच्चे साल रहें, 1.5 साल रहें, 2 साल रहें, जितना भी अरसा रहें, ज़ाहिर सी बात है घर तो इंसान का घर ही होता है। और घर के लिए जाने के लिए जो है वो ख्वाहिशमंद भी होते हैं, जाना भी चाहते हैं, लेकिन मजबूरियाँ होती हैं, हालात होते हैं ऐसे जिनकी वजह से वो चाह कर भी जो है वो नहीं जा पाते। एक और बच्चा जो है वो यहाँ पर हमें काम करता नज़र आया है, उससे जो है वो हम बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो बच्चे, ठीक हो? हाँ जी। क्या नाम है आपका? साइम। साइम नाम है। साइम कौन सी क्लास में? 4. यहाँ पे क्या कर रहे हो साइम? माई सेल्फ। अच्छा, माई सेल्फ लिख रहे हो। कंप्यूटर की क्लासेस यहाँ पे रोज़ाना होती हैं? हाँ जी। सीखने को अच्छा मिलता है, हर चीज़ सीख रहे हो? हाँ जी। समझ आ रही है यहाँ पर जो जो आप चीज़ें आपको यहाँ पे करके बता रहे हैं, वहाँ वाइट बोर्ड पे बता रहे हैं, सब समझ आ रहे हैं? हाँ जी। गेम वगैरह वैसे कौन सी शौक से खेलते हो? खेलते भी हो? हाँ। वैसे खेलने की इजाज़त तो नहीं आती यहाँ पे, है? खेलने देते हैं? हाँ जी। अच्छा, फिर चोरी छुपे खेलनी पड़ती है या सामने खेल लेते, कोई मसला नहीं होता? बताइए, कोई बात नहीं है। कभी। ये बच्चा यहाँ पर काम कर रहा है और ये 4th क्लास का स्टूडेंट है और यहाँ पर जो है ये कंप्यूटर पर बैठा एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए जो है वो टाइपिंग कर रहा है, माई सेल्फ जो है वो लिख रहा है। तो अब ये चीज़ें ज़ाहिर सी बात है, अगर बच्चों को इदारों में रखा जाता है तो यहाँ पर हुकूमत को अप्रिशिएट करना बनता है कि उनकी तरफ से प्रॉपर जो है वो एक सेटअप के तहत यहाँ पर बच्चों को जो है वो काउंसलिंग की जाती है और बच्चों की जो है वो हेल्थ के ख्याल रखा जाता है, बच्चों की एजुकेशन का ख्याल रखा जाता है ताकि किसी भी किस्म का जो है मसला वो बच्चों को दरपेश ना आए। उसके साथ ही एक और भी चीज़ जो मैं ये समझता हूँ कि आज के वालिदैन को समझना ज़रूरी है, आज के नौजवानों को समझना ज़रूरी है कि इन बच्चों का कोई कसूर नहीं है कि आप ज़ाती रंजिश की वजह से, आप ज़ाती इख्तलाफात की वजह से जो है वो आपकी ज़ाती रंजिश, आपके ज़ाती फ़ैसले और ज़ाती इख्तलाफात की जो सज़ा है वो इन बच्चों को भुगतना पड़ रही है। हर शहरी को जो है वो इसमें ज़िम्मेदार होने का, एक ज़िम्मेदार शहरी होने का जो है वो किरदार अदा करना है, एक ज़िम्मेदार बाप होने का किरदार अदा करना है। मज़ीद भी जो मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स हैं हम उनमें भी जाएंगे, वहाँ पर जो इंचार्ज साहिबान अपने अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं हम उनसे भी बात करेंगे। बच्चों को ट्रामा से निकालने का एक बेहतरीन ज़रिया ये भी है कि यहाँ पर जो बच्चे आते हैं उनको खेल में और मुख्तलिफ़ जो खेल वगैरह हैं उनमें जो है वो मशगूल किया जाए। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा भी सके तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्नूकर भी खेल रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो टेबल टेनिस भी वहाँ पर लगी हुई है जहाँ पर बच्चे जो है वो टेबल टेनिस भी खेलते हैं। उसके साथ साथ ना सिर्फ इंडोर बल्कि आउटडोर भी जो है वो गेम्स का एहतमाम किया गया है। अब ये देखना, ये जानना ज़रूरी है कि बच्चा जब आता है मुख्तलिफ़ हालात की वजह से, मुख्तलिफ़ सूरत हाल की वजह से, तो उसके लिए यहाँ पर जो है वो गुज़र बसर करना इब्तदाई दिनों में तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे उसकी यहाँ पर जो है वो मेंटली तौर पर जो है वो उसे रेडी किया जाता है, उसके साथ साथ जैसे जैसे ही जो है उसकी माइंड मेकिंग की जाती है साइकोलॉजिस्ट के ज़रिए, बच्चा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इस इन्वायरमेंट में ख़ुद को ढालना जो है वो शुरू कर देता है। और उसमें शायद एक अहम किरदार और मरकज़ी किरदार ये जो खेल है, ये जो गेम्स हैं, ये भी अदा करती हैं। ये गेम इस इदारे में ना सिर्फ इंडोर हैं बल्कि आउटडोर भी जो है वो ग्राउंड भी बनाए गए हैं, गेम्स भी का भी वहाँ पर जो है वो बाकायदा इनकाद होता है ताकि बच्चे जो है वो मेंटली तौर पर ख़ुद को फ़िट कर सकें। एक सेहतमंद जिस्म ही जो है वो एक सेहतमंद दिमाग होता है और जब बच्चे का दिमाग सेहतमंद होगा, जब बच्चा सोचेगा बेहतर, तभी जो है वो अच्छा कर सकेगा। उसके साथ ही ना सिर्फ आउटडोर गेम्स, इंडोर गेम्स, बल्कि साथ ही यहाँ पर जो है वो साइकिलिंग, अगर बच्चे शौक़ रखते हैं, साइकिलिंग का शौक़ रखते हैं, साइकिलिंग करना चाहते हैं, तो साइकिलिंग भी यहाँ पर जो है वो साइकिल्स ख़रीदी गई हैं, यहाँ पर साइकिल्स भी मौजूद हैं जिसके ज़रिए वो साइकिलिंग भी कर सकते हैं और अपना साइकिलिंग का शौक़ भी पूरा कर सकते हैं। इदारे में बेहतर सहूलियात जो है वो बच्चों को फ़राहम की जा रही हैं, इदारे में अच्छी सहूलियात फ़राहम की जा रही हैं, ख़ास तौर पर जो बच्चे आते हैं, बाहर से आते हैं मुख्तलिफ़ वजूहात की बुनियाद पर। मज़ीद भी हमारे अब कोशिश होगी कि हम जाएं जो इदारे के मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स के जो हेड हैं उनसे जानें। अब कोई भी काम हो, कोई भी इदारा हो, उसके मसाइल होते हैं, उनको जो है वो चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। उनके मसाइल, उनके चैलेंजेस, उनका काम, उनका कारकर्दगी, उनकी जो वो एक्टिविटीज़ या जो काम सर अंजाम दे रहे हैं, ये हम उन्हीं की ज़बान ही जानेंगे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ जो बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं इनसे जो है वो हम बातचीत करते हैं। बच्चे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो नाम बताओ, क्या नाम है आपका?
My name is Hassan. अच्छा, इस इदारे में रहते हो, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में। इस इदारे के बारे में क्या जानते हो तुम? ये इदारा अच्छा काम कर रहा है आप लोगों के लिए? Very well done. अच्छा काम कर रहा है। क्या जानते हो वैसे इस इदारे की क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या ये इदारा आप लोगों के लिए कर सकता है? Child Protection works to keep the Child Protection and Welfare Bureau Punjab works to keep the children safe and healthy in the province. It rescues children in danger, provides them with legal help, education, and emotional support, and tries to reunite them with families when possible. ये हमारे साथ जो बच्चा यहाँ पर मौजूद था, ये हमें बता रहे थे कि जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो बच्चे अमूमन हम देखते हैं कि बेगर्स की सूरत में जो है, भिखारियों की सूरत में जो है वो काम कर रहे होते हैं, उनको जो है वो वहाँ से उठाना, उनकी परवरिश करना और उनके जो है वो ज़ाहिर सी बात है कि जो उसमें मुलव्वस हैं या जो बच्चों से उनकी तालीम का हक़ छीन रहे हैं, जो बच्चों से उनके बुनियादी हकूक़ छीन रहे हैं, फिर उन पर जो है वो कानूनी कार्रवाई करना। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि साइकोलॉजिस्ट जो यहाँ पर है उनसे बात करें, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट का एक बड़ा अहम किरदार होता है, क्योंकि बच्चों की माइंड मेकिंग, बच्चों को ट्रामा से बाहर निकालना, बच्चा फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर चुका होता है जब से वो बड़ा होता है। अगर वो 5 साल का है, 10 साल का है, तो उसने अपने 5-10 साल जो है वो उनमें से तकरीबन अरसा अगर फैमिली के साथ गुजारा है तो उसके लिए बड़ा ये एक परेशान कुन होता है, एक नए इन्वायरमेंट में आना, एक नए हालात में आना जहाँ पर उसके पास उसकी फैमिली भी मौजूद नहीं होती। तो एक साइकोलॉजिस्ट कैसे ट्रीट करके, कैसे माइंड मेकिंग करता है, कैसे उस बच्चे को जो है वो ट्रॉमा से निकालता है ताकि वो जो बच्चा है वो इस इन्वायरमेंट में एडजस्ट हो सके, ताकि उस बच्चे के जो कानूनी मामला चल रहे हैं या जो उसके हालात चल रहे हैं वो डील होने तक, उसको 1 माह लगे, 1.5 माह लगे, 2 माह लगे, वो डील होने तक जो है वो उनके पास रह सके। साइकोलॉजिस्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर वालेकुम सलाम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ये जानना चाहूँगा कि बच्चे अमूमन जो आपके पास आते हैं जो ख़ास तौर पर ट्रॉमा में होते हैं या ज़हनी तौर पर जो है वो ज़रा डिप्रेशन का शिकार होते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है एक नए इन्वायरमेंट में एडजस्ट करना, तो कैसे उनकी माइंड मेकिंग करते हैं, किस तरह उनको जो है वो स्लोली ट्रैक पर लाया? सर इनिशियली जैसे बच्चा हमारे पास आता है तो फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम उनकी स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग करने के बाद हमें आइडिया होता है कि उनको किस तरह के मेंटल इश्यूज़ हैं या वो किस तरह के ट्रॉमा से गुज़र चुके हुए हैं। तो वो हम प्रॉपर फॉर्मल असेसमेंट भी कर रहे होते हैं, उसमें इनफॉर्मल असेसमेंट भी होती है। जब हम उनको डायग्नोज कर लेते हैं कि बच्चा जो है हिस्ट्री में ट्रॉमा के साथ आया है या अब्यूज़ के साथ आया है या डेप्रिवेशन है किसी भी किस्म की, फिर उसके बाद हम फिर उनके ऊपर थेरेपीज़ या काउंसलिंग करते हैं। और इसके अलावा हम बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इंगेज रखते हैं ताकि बच्चा थोड़ा सा डाइवर्ट हो और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो। लाइक साथ में स्किल्स देने की भी हम कोशिश करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कम बोलने वाले होते हैं, फिर हम उनको स्केचिंग में लगाते हैं, वो बच्चा जो है स्केचिंग में मसरूफ़ रहे। कुछ बच्चों के ऊपर हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन का काम कर रहे हैं। कुछ बच्चों पे यहाँ पे उनको एक्टिविटी इंगेजमेंट के लिए उनको स्टिचिंग वगैरह में लगाया जाता है। कुछ बच्चों को कंप्यूटर स्किल्स दी जाती हैं। तो इस तरह से ये है। फिर प्रॉपर हम यहाँ पे 2 साइकोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं, तो बच्चों के साथ प्रॉपर सेशंस भी किए जाते हैं जिसमें हम उनकी काउंसलिंग करते हैं और साइकोथेरेपीज़ चल रही होती हैं उनके साथ साथ। प्रोसेस एक तरीक़ाकार होता है जब किसी भी बच्चे को जो है वो यहाँ पर ट्रीट किया जाता है। अमूमन हम ये भी देखते हैं कि बच्चे में जो है वो चिड़चिड़ाहट होती है, बच्चे में जो है वो ज़रा एक झगड़े वाला या इस तरह का, जब वो इस तरह के सारे एक पैनिक सिचुएशन से गुजर कर यहाँ पर आता है तो वो भी अमूमन एक उसके जहन में जो है वो एक हालत बनी हुई होती है। तो फिर कैसे उसके साथ आप लोग डील करते हैं? एक तो आपने बताया कि उसको जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रैक पर लाया जाता है, उसको बिज़ी रख के डिफरेंट चीज़ों में। अगर एक बच्चे का ज़हनी तौर पर ज़रा वो बिगड़ा हुआ है, झगड़ालू है, तो कैसे उसको ट्रीट करें? सर एक्चुअली हमारे पास जो बच्चे मेनली आते हैं ना सर, मैं आपको बताऊं इसमें 80 to 90% वो नॉर्मल फंक्शनिंग में होते हैं बच्चे। वो क्योंकि बैगर्स होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं, किसी घर में काम कर रहे हैं, अपनी कम एज की वजह से उनको लेबर भी लगाया जा रहा है, ये नॉर्मल फंक्शन। हमारे पास आते हैं अबाउट 5 to 10% जो है वो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के साथ आते हैं, वो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के साथ आते हैं, या जैसे आप कह रहे हैं कि उनमें एंगर के इश्यूज़ होते हैं, इस तरह के जैसे आप कह रहे हैं कि बिहेवियरल इश्यूज़, चिड़चिड़ापन वगैरह। फिर उसका यही हल है कि हम उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करते हैं आफ्टर प्रॉपर असेसमेंट, ठीक है, और फिर प्रॉपर उनके साथ सेशंस चलते हैं हमारे साइकोलॉजी के, ठीक है। तो उसमें हम उनकी ये डिफरेंट मॉडिफिकेशंस करते हैं। और साथ में जैसे बिहेवियरल इश्यूज़ बच्चों के होते हैं, इसमें हम प्रॉपरली साइकोलॉजिकल टर्म यूज़ करके उनके कुछ ऐसे बिहेवियर्स जिनको हम
ڈکریز کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس پہ ہم سافٹ پنشمنٹ یوز کرتے ہیں، اور ساتھ میں جن بچوں کو کچھ ہم رول ماڈل تیار کرتے ہیں ان بچوں کو جو ہے ہم ری انفورس کرتے ہیں اس طرح کی ریوارڈ اینڈ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ یوز کر کے آہستہ آہستہ ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کے اندر بیہیویئر موڈیفیکیشنز لائیں. بیہیویئر موڈیفیکیشن جو ہے وہ بچوں کے اندر لائی جا سکیں. یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ یہ ظاہری سی بات جاننا چاہوں گا میں آپ سے، کیونکہ آپ ڈیل کرتے ہیں بچوں کو، آپ بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ بچوں سے جو ہے وہ ان کی مائنڈ ریڈنگ کرتے ہیں، ان کے جو ہے وہ بیہیویئر دیکھتے ہیں. کیا وجوہات ہوتی ہیں زیادہ تر، آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے مطابق جو آپ ابھی تک آبزرو کر سکے ہیں کہ کن وجوہات کی بنیاد پر جو ہے وہ بچوں کو ان جیسے اداروں کا رخ کرنا؟ سر ایک تو یہ مین جو ریزن ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ بچوں کو کیسے ان کی کیئر کرنی چاہیے، ان کی پرورش کرنی چاہیے، ان کی تربیت کرنی چاہیے. مین جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ سر غربت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اور جہالت لوگوں میں زیادہ ہے. لوگ شادیاں کر لیتے ہیں، چلا نہیں پاتے ہیں، لوگ بچے پیدا کر لیتے ہیں، پھر وہ ان کو مینیج نہیں کر پاتے ہیں. پھر یہ بچے جو ہے پھر سوسائٹی میں ایسے پھر کل کو یہ بڑے ہوں گے تو یہ پرابلم بنیں گے. چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے نا کافی حد تک وہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں کہ ایسے بچے جو کہ ان کی تربیت اگر نہ کی جائے یہ ہمارے سوسائٹی کے لیے پرابلم بن سکتے ہیں. تو کوشش ہوتی ہے کہ ان بچوں کو اپنی کسٹڈی میں لے کے ان کو پراپر ایجوکیٹ کیا جائے، پراپر انوائرمنٹ دی جائے. اینڈ پھر ایز اے سائیکالوجسٹ ہمارا کام ہوتا ہے کہ بچہ کوئی سائیکولوجیکل ایشو یا ٹراما کے ساتھ آتا ہے، پھر ہم ان کو ساتھ ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. چائلڈ پروٹیکشن بیورو جو ہے اس میں بچوں کو کی ہیلتھ کے حوالے سے بھی یہاں پر جو ہے وہ علیحدہ ڈپارٹمنٹ بنایا گیا ہے. ایجوکیشن کے حوالے سے بھی الگ جو ہے وہ ان کی بلڈنگ بنائی گئی ہے، الگ جو ہے وہ ان کا سیٹ اپ بنایا گیا ہے. ساتھ میں ان کو سائیکولوجیکل جو ہے وہ ٹریٹ کرنے کے لیے بھی یہاں پر جو ہے وہ ایکسپرٹ سائیکالوجسٹ موجود ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم کوشش کریں گے مزید جو بچے ہیں ان سے بھی ہم بات کریں، اس ادارے کے جو ہیڈ ہیں ہم ان سے بھی بات کریں، اور دیگر جو ڈپارٹمنٹس میں اپنے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں ان سے بھی بات کریں. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جب بھی چائلڈ پروٹیکشن بیورو جو ہے وہ ایک بیگر ہو گیا یا ایک ایسا بچہ جو چائلڈ لیبر میں ہے اس کو لے کر آتی ہے اپنے ادارے میں، تو اس کا فرسٹ سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ کس طرح اس بچے کو ٹریٹ کیا جاتا ہے اور کن کن مراحل سے جو ہے وہ اس کو گزارنے کے بعد جو ہے وہ یہاں پر رکھا جاتا ہے؟ یہ جو معاملات ہیں، یہ جو چیزیں ہیں، یہ سی پی آئی مینیجر کے انڈر ہوتی ہیں، اور ان سے ہم جو ہے وہ یہ جانیں گے کہ کس طرح فرسٹ سٹیپ، سیکنڈ سٹیپ اور پھر اس بچے کو جو ہے وہ یہاں پر رکھا جاتا ہے، ایڈجسٹ کیا جاتا ہے. اس وقت میڈم انم ہمارے ساتھ موجود ہیں جو سی پی آئی مینیجر ہیں، ان سے بات کریں گے. میڈم السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرسٹ آف آل، جب چائلڈ پروٹیکشن کی ٹیم جو ہے باہر سے بچہ لے کر آتی ہیں، چاہے وہ کسی بھی کیٹیگری میں آیا ہو، کسی بھی مسئلے میں جو ہے وہ یہاں پر آیا ہو، اس کا فرسٹ سٹیپ کیا ہے؟ کیا ان کو جو ہے وہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے جس کے بعد اس کو جو ہے وہ یہاں انٹر؟ جی، جب بچے کی لیگل کسٹڈی ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد یہ بچوں کا گھر ہے سی پی آئی، اور بچہ ہمارے پاس سینٹر ہوتا ہے، تو ہم اسے سب سے پہلے اسے ظاہر ہے جو بیسک چیزیں ہیں اس کا جوتا ہے، اس کے کپڑے ہیں، ایک بیسک ہائیجین کٹ ہے، وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں. جب بچہ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اسے ایک یونیفارم ایشو کرتے ہیں، ایک ڈریس ہے، ایک ٹاول ہے، ایک اس کی اپنی سلیپر ہے، اور یہ ہائیجین کٹ ہے جس میں ٹوتھ پیسٹ، برش، صابن، کنگا اور شیمپو. نیل کٹر بھی دیتے ہیں ہم، لیکن وہ ہم بچے کو ہینڈ اوور نہیں کرتے کیونکہ بچے خود کو نقصان پہنچا لیتے ہیں. جیسے یہ ٹوتھ برش ہے، یہ دیکھیں اس کے اوپر لیبل ہوا ہے، یہ ہر بچے کا الگ ہے کیونکہ بچے اکٹھے رہتے ہیں تو ان کی چیزیں سیگریگیٹ کرنا، ان کو الگ کرنا مشکل ہے، تو ہم ہر چیز کو لیبل کر کے رکھتے ہیں تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو اور بچوں کی ہائیجین کو بھی ہم مینٹین کریں. جو ہے اس کا نام مینشن کر دیا جاتا ہے تاکہ کسی کی بھی جو چیز ہے وہ کوئی بھی یوز وہ یوز نہ کریں. جو بیسک جیسے نیل کٹر ہے وہ ہر بچے کا الگ ہے تاکہ کوئی بھی ایسی ڈیزیز ٹرانسمٹ نہ ہو. اسی طرح یہ برش ہے، برش بھی کیونکہ ایک روم میں اتنے بچے رہتے ہیں، گھر میں دیکھیں ایک بچہ ہوتا ہے، اس کو سنبھالنا مشکل ہے، تو پھر یہ ان کی سیگریگیشن ہم نے ساتھ ساتھ کی ہوئی ہے لیبل کر کے. بالکل. یہ میڈم انم بتا رہی تھیں ہمیں، سی پی آئی مینیجر ہیں، کہ جب فرسٹ سٹیپ بچہ یہاں پر انٹر ہوتا ہے تو اس کو جو ہے یہ ڈریس دیا جاتا ہے، یونیفارم دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ٹاول دیا جاتا ہے، سلیپرز دیا جاتا ہے اور دیگر جو چیزیں ہیں وہ دی جاتی ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ جو دیگر مراحل ہیں یا دیگر سٹیپ ہیں ان کا بھی ہم ان سے جانیں گے. اس کے بعد میڈم کیا پروسیس ہوتا ہے؟ ان کو جو ہے روم وغیرہ دیا جاتا ہے، ان کو جو ہے بچوں کے ساتھ ایڈجسٹ کیا جاتا ہے، روم میں نمبرنگ کس طرح وہ سارا معاملہ؟ جی، اس کے بعد اس کی سائیکولوجیکل بیسک جو میڈیکل اسیسمنٹ ہے نا، انیشیل میڈیکل وہ ہوتی ہے، پھر سائیکولوجیکل اسیسمنٹ ہوتی ہے، پھر ہم اس کو ایج گروپ کے مطابق جو ہے نا، ہم نے جو رومز ہیں وہ ایج گروپ کے اکارڈنگلی سیٹ کیے ہوئے ہیں. بڑے بچے چھوٹے بچوں کے ساتھ نہیں رہتے،
تو پھر اسی ایج کے اکارڈنگلی ہم اس کو ایک روم میں پلیس کر دیتے ہیں, اور روم میں جو باقاعدہ اس کی بیڈنگ ہے, اس کی بیڈ شیٹ ہے, اس کی کبٹ ہے, وہ اس میں اپنے رہنا شروع کر دیتے ہیں. ایج کے مطابق جو ہے وہ بچوں کو ان کے روم میں جو ہے وہ شفٹ کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی یہ بھی میں جاننا چاہوں گا کہ بیڈ روم یہاں پر عموماً جو ہے وہ آپ دکھا سکتی ہیں, تو کتنی کوئی کیپیسٹی ہے یہاں پر جو بیڈ رومز ہیں ان میں کتنے کوئی ایک بیڈ روم میں بچے جو ہے وہ آ سکتے ہیں, ان کی جو ہے وہ ریسٹ کرنے کی وہاں پہ جگہ ہے؟ 16 بچے جو ہیں, 16 بچے ایک ٹائم پہ ایک روم میں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ جن دنوں ہمارے ریسکیوز زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم پھر یوں کرتے ہیں کہ ہم ایکسٹرا بیڈنگ لگا لیتے ہیں, تو اس کا بھی انتظام ہمارے پاس ہے. یعنی اگر ریسکیو ہو رہے ہیں بچے, آپریشن ہو رہے ہیں, اور اس صورتحال میں اگر زیادہ بچے آ رہے ہیں تو پھر ایکسٹرا بیڈنگ کا یہاں پر جو ہے وہ سسٹم کیا ہے؟ 150 کی ہماری کیپیسٹی ہے, ویسے 140 تک ہے, 140 45 فلکچویٹ کرتی رہتی ہے یہ فگر, اور اگر 150 سے بھی اوپر جاتے ہیں تو پھر ہم نے ایکسٹرا بیڈنگ رکھی ہوئی ہے. وہ ہم عموماً میں دیکھ رہا ہوں کہ اے سی تو لگا ہوا ہے, یہ فنکشنل ہے یہاں پر بچوں کو جو اے سی کے ہے؟ جی بالکل, بچے رات کو سوتے بھی ہیں, اس کا ایک اسکیجول ہے, دوپہر میں چلتا ہے, کھانے کے بعد جو ہے وہ اے سی ہم لگا لیتے ہیں. بچے اگر آرام کرنا ہو تو بچے اے سی میں ریسٹ کرتے ہیں, اور یہ رات میں بھی ایسے ہی ہے, نائٹ میں اے سی ان کا فل چلتا ہے, بچے اے سی میں ہی سوتے ہیں. بالکل, یہ میڈم انم ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں جو اس وقت ہمیں بتا رہی ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ یہاں پر جب بچے آتے ہیں ان کو شفٹ کیا جاتا ہے. ریسکیو اگر ہو رہے ہیں بچے زیادہ تعداد میں تو ان کی شفٹنگ, ان کی بیڈنگ جو ہے وہ کس طرح کی جاتی ہے. ساتھ ہی یہاں پر جو ہے وہ اے سی بھی انسٹال کیا گیا ہے تاکہ بچے جو ہے وہ پرسکون نیند جو ہے وہ سو سکے. نیند ظاہر سی بات ہے کہ جب پرسکون نیند آتی ہے بچہ مینٹلی طور پر فریش ہوتا ہے, تبھی جو ہے وہ اپنے معاملات بہتر طریقے سے سر انجام دے سکتا ہے, اپنے چیلنجز سے, اپنی مشکلات سے جو ہے وہ نمٹنے کی طاقت رکھتا ہے. میم آپ اپروکسیمیٹلی زیادہ ٹائم جو ہے وہ بچوں میں اسپینڈ کرتی ہیں, ان کے کھانے سے, ان کی انٹرنس سے, سارا معاملہ جو ہے وہ آپ بہتر دیکھتی ہیں. آپ کو یہاں پر کافی ٹائم بھی ہو گیا ہوگا. ایک ایسا کیس جس نے واقعی آپ کا دل دکھایا ہو, ایک ایسا کیس جو آپ کے سامنے آیا ہو جس میں آپ کو بھی دکھ ہوا ہو سن کر, ایسا ہے کوئی کیس؟ جی بہت سارے کیسز ہیں. ایک بچہ ہے ہمارے پاس, بہت چھوٹی عمر سے, اس کا نام نہیں میں لوں گی, بہت چھوٹی عمر سے وہ کام کر رہا ہے, اور اس نے خود فیصلہ لیا کہ وہ ہمارے پاس ہی رہے گا. 2-3 بار اس کی فیملی اس کو لے کے جا چکی ہے, لیکن کیونکہ جب وہ یہاں سے ری یونائٹ ہوتا ہے تو اس کی فیملی دوبارہ سے اس کو کام پہ لگا دیتی ہے. تو اب جو ہے, اب اس نے یہ ڈیسیجن لے لیا کہ وہ یہاں سے نہیں جائے گا, وہ ہمارے پاس رہ رہا ہے. کام بھی مطلب بیسک سکلز بھی جو ہے, اسٹچنگ وہ بھی سیکھ رہا ہے, اور ساتھ میں اپنی اسٹڈیز کو بھی اس نے کنٹینیو کیا ہوا ہے. آج کے حالات میں جس طرح کے اس وقت حالات ہو رہے ہیں, یا پیرنٹس کی ذاتی رنجش کی وجہ سے, یا ان کے ذاتی جو ہے وہ اختلاف کی وجہ سے بچوں کو جو حالات بھگتنا پڑ رہے ہیں, عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچوں کو جو ہے وہ کوڑے دان میں پھینک کر چلے جاتے ہیں. بچوں کو جو ہے وہ طرح طرح کی مطلب اذیت ناک ان کو حالات سے جو ہے وہ گزارا جاتا ہے. اس طرح کبھی کوئی کیس رپورٹ ہوا ہے؟ جی, انفینٹس ہمارے پاس آتے ہیں, ڈفرینٹ ایریا سے رپورٹ ہوتے ہیں, پھر ہم ان کو لے کر اپنی نرسری میں شفٹ کرتے ہیں, اور بہت سارے ایسے بچے ہیں جو ہم نے ایسے ریسکیو کیے ہیں. ایسے تعداد ہے جو اس حالات میں جو ہے وہ ریسکیو ہو کر؟ جی بالکل بالکل, اس کی ایک فگر ہے. اس کے ساتھ ہی میں چاہوں گا کہ ہمارے اس وقت جو دیکھنے والے ناظرین ہیں ان کو آپ دکھائیں کہ جو کھانے کی جگہ عموماً لگائی گئی ہے بچوں کے لیے, اور کتنی کو اس وقت کیپیسٹی ہے جہاں پر کتنے بچے جو ہے وہ بیٹھ کر عموماً کھانا کھا سکتے ہیں. جی بچے تقریباً 100 کے قریب, 100-120 بچے ایک ٹائم پہ ڈائننگ میں بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں, اور 2-3 ڈائننگ روم ہیں جہاں کھانا لگتا ہے. تو ابھی یہ ہم نے کھانا لگایا تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ کوالٹی اور کس طرح سے بچوں کے کیا مینرز ہیں. بیسیکلی جب بچہ سڑک سے آ رہا ہوتا ہے نا, تو اس پہ سب سے پہلا کام تو یہ کرنا ہوتا ہے کہ اس کو بیسک کپڑے کیسے پہننے ہیں, اس نے بیٹھنا کیسے, کھانا کیسے. تو جو بیسک ایتھکس ہیں, جو بیسک ان کی بیہیویئرز ہیں, اس کو کیسے موڈیفائی کر سکتے ہیں ہم. اور ایک کوالٹی لائف, جو کہ ایک بچہ آتا ہے تو اس کا ایک اسکیجول ہے کہ وہ صبح 6 اٹھ کے نماز پڑھا ہے, نماز کے بعد پھر پہلے ناشتہ کرے گا, ناشتے کی ٹیبل پہ بیٹھ کے, پھر اس کے بعد جو ہے اس کو اسکول کی تیاری کرائی جاتی ہے, یونیفارم پہن کے وہ اسکول میں اس کو اسکول کا اسٹاف ریسیو کرتا ہے. پھر ایک بچے واپس آتے ہیں, ہم ان کو کپڑے چینج کرائیں گے, پھر وہ کھانا کھائیں گے. پھر ظہر کے بعد ہمارے قاری صاحب آ جاتے ہیں, جو قاری صاحب نماز پڑھنے کے بعد ان کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں. پھر بچے 1 گھنٹے کے لیے باہر پلے گراؤنڈ میں چلے جاتے ہیں. پھر شام کو کھانا لگتا ہے, اور اس کے بعد پھر ان کا ٹی وی روم ہے, مطلب 1 گھنٹے. ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ قاری صاحب آتے ہیں جو دینی تعلیم جو ہے وہ بچوں کو دیتے ہیں. عموماً جو نان مسلم بچے بھی یہاں پر آتے ہوں گے, نان مسلم جو بچے آتے ہیں پھر ان کی درس و تدریس کے لیے کوئی ٹیچر اس طرح کا ہائر کیا؟ وہ نا کچھ سلیبس ہم نے ڈیزائن کیا ہوا ہے, وہ اس کے اکارڈنگ ہی کچھ ہمارے پاس اسٹاف ہیں 1-2 جو نان مسلم ہیں, ان کی ہیلپ سے, اور کچھ جو ہمارے ریلیجس ٹیچر ہیں وہ مطلب ان کو پراپر ان کے سیکٹ کے اکارڈنگلی ہی ان کو ٹریٹ کرتے ہیں.
ان کی تعلیم ان کے اپنے مذہب کے حساب سے دی جاتی ہے. یعنی ان کو جو نان مسلم بچے یہاں پر ہوتے ہیں ان کو تعلیم ان کی مذہب کے مطابق یہاں پر دی جاتی ہے. بچوں کی ہیلتھ کے حوالے سے بھی میں جاننا چاہوں گا اور ہیلتھ کی سٹینڈرڈ کے حوالے سے بھی میں بات کرنا چاہوں گا. جی بچے جب کوئی بھی بچہ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کی پہلے میڈیکل انیشیل اسیسمنٹ ہوتی ہے. اس کے لیے میڈیکل سیکشن ہے جو پراپر بچوں کو دیکھتا ہے. ہماری ویک میں 2 ڈاکٹرس آتی ہیں, ایک اسکن کی ڈاکٹر ہے, ایک جنرل فزیشین ہے جو بچوں پیڈس کی ڈاکٹر ہیں, وہ ان کا دیکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ جتنے بھی گورنمنٹ ہاسپٹلس ہیں جیسے الائٹ ہے یا 1-2 اور ہاسپٹلس ہیں, وہاں ایمرجنسی میں کوئی بھی ایسا کیس جو ہم سے نہیں ہینڈل ہو رہا, ہم فوراً ایمرجنسی میں اس کو تو وزٹ کروا سکتی ہیں. جی بالکل. اس وقت جو ہے وہ یہاں پر کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو یہاں پر جو ہے وہ بچوں کو عموماً کھانا دیا جاتا ہے. یہاں پر اکٹھی ان کی ٹیبل پر جو ہے وہ کھانا پرووائڈ کیا جاتا ہے اور کوالٹی کو مینٹین کیا جاتا ہے, سٹینڈرڈ کو جو ہے وہ مینٹین کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی اب ہم جائیں گے جہاں پر بچوں کو میڈیکلی چیک کیا جاتا ہے, میڈیکل کی فیسلٹیز جو ہے وہ بچوں کو دی جاتی ہیں. اس وقت جو ہے وہ یہاں پر ڈاکٹرز بھی موجود ہیں 24/7 جو بچوں کی میڈیکل ہیلتھ کے لیے یہاں پر موجود ہوتی ہیں. میڈیکل کی سہولیات یہاں پر جو بچے مقیم ہیں ان کو دینے کے لیے یہاں پر عملہ جو ہے وہ بہتر کام کر رہا ہے. یہاں پر ہمیں جو ہے وہ سرگرم نظر آ رہا ہے بچوں کی, خاص طور پر جو ہے وہ میڈیکل صحت کو لے کر. یہاں کی سب سے پہلے میں جو یہاں کا سٹاف ہے میڈم انم ہے, ان کے ساتھ یہاں پر جو میڈیکل کا سٹاف ہے ان سے بھی جو ہے وہ ہم بات چیت کریں گے. میڈم سب سے پہلے میں یہاں پر یہ جاننا چاہوں گا کہ عموماً جب بچہ یہاں پر آتا ہے, فلو, فیور, چھوٹا موٹا مسئلہ اگر اس کو درپیش ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ تو ہو جاتا ہے, لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی بڑا اس طرح کا مسئلہ بن جاتا ہے تو اس کے لیے کیا, اس سے نمٹنے کے لیے کیا کیا انتظامات کیے؟ جی اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جو ڈاکٹر ہیں, ایک ہمارے ہیڈ آفس میں ڈاکٹر بیٹھتے ہیں, ان سے ہم رابطے میں رہتے ہیں. دوسرا 24 آورس وہیکل اویلیبل ہوتی ہے, اسٹاف اویلیبل ہے, تو ہم فوراً اس کو ایمرجنسی لے جاتے ہیں. اور اگر بڑا کیس ہے تو اس کو جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے ایمرجنسی. جی بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, اس کے ساتھ ہی میڈیکل کی یہاں پر صحت کے حوالے سے جو ہے وہ میڈیسن کی فراہمی کے حوالے سے کیا کیا یہاں پر جو ہے وہ کوالٹیز کو مینٹین کیا؟ جی جو میڈیسن ہے وہ یہ کہ ایک تو ہیڈ آفس ہمیں دیتا ہے, ہیڈ آفس سے ہماری میڈیسن نظر آتی ہے, ہماری ڈیمانڈ جاتی ہے منتھلی بیسس پہ, اس کے اکارڈنگلی میڈیسن ہم ریسیو کرتے ہیں. اور اس میں یہ کہ جو سٹاف ہے وہ ڈیلی بیسس پہ یا 15 دن بعد تو ہم ایکسپائری چیک کرتے ہیں, لیکن ایکسپائری کو ہم کافی اسٹرکٹلی آبزرو کرتے ہیں. ایکسپائری ڈیٹ کو خاص طور پر جو ہے وہ اسٹرکٹلی آبزرو کیا جاتا ہے تاکہ بچوں کی صحت کو جو ہے وہ بہتر بنایا جا سکے. یہاں پر جو بچے مقیم ہیں ان کی ہیلتھ کو جو ہے وہ مینٹین کیا جا سکے. جو میڈیکل کا سٹاف یہاں پر موجود ہے ان سے بھی ہم جانیں گے. اور ظاہری سی بات ہے کہ بچہ فزیکلی طور پر فٹ نہیں ہے یا بچے کو مسائل ہیں یا بچے کو کوئی مسئلہ درپیش آ رہا ہے تو وہ جو ہے وہ اس کو کس طرح ڈیل کرتی ہے. میڈم سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہاں پر جو بچے مقیم ہیں ان میں زیادہ تر کس نوعیت کے کیسز ہیں؟ سب سے زیادہ یہاں پہ ایکچولی بچے اکٹھے رہتے ہیں تو ان کو اسکن انفیکشن زیادہ ہو جاتے ہیں, اس کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں. سیکنڈلی جیسے جیسے ویدر چینج ہوتا ہے, ویدر کنڈیشنز لائک فیور ہو رہا ہے بچوں کو یا فلو ہو جاتا ہے, اس حساب سے ہم لوگ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ان کا. بس زیادہ اور کوئی اس طرح کی ڈیزیز نہیں ہے. اگر کوئی سویئر بچہ یعنی کہ چوٹ وغیرہ لگ جاتی ہے یا کچھ بھی ایسا ہوتا ہے پھر ہم اسے ہاسپٹل ریفر کر دیتے ہیں. ہاسپٹل لے کے کی فیسلٹیز یہاں پر کیا کیا موجود ہیں, کیا کیا چیزیں یہاں پر موجود ہیں جس سے جو ہے وہ بچوں کو اگر خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو یہاں پر ان کا جو ہے وہ علاج کیا جا سکتا ہے؟ ہمارے پاس فرسٹ ایڈ بھی ہے, لائک بچوں کو بینڈیج وغیرہ ہم فرسٹ ایڈ پرووائڈ کرتے ہیں بچوں کو. اس کے علاوہ کوئی بھی چھوٹی موٹی بیماری لائک فیور ہو گیا, ان کو ایسی کوئی بھی چیز ہے اس کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جیسے اگر کوئی بچے کو زیادہ سیک ہے یا اس کے سمٹمز ایسے ہیں کہ اس کو ہمیں ہاسپٹل ہی لے کے جانا ہے, پھر ہمیں اسے ہاسپٹل ریفر کرنا پڑتا ہے. ہم اسے ڈائٹ جی اکارڈنگلی پلان ہوتی ہے. جیسے اگر میڈیکل سیکشن ایک بچہ ریفر کیا ہے, اب ہمارے پاس پچھلے دنوں ایک بچہ ہم نے ریسکیو کیا, اسے جانڈس تھا, تو مینیو میں ہمارے چائے ہوتی ہے یا لسی ہے, تو ہم نے اس کو پریفریبلی ہم نے اس کو ملک پرووائڈ کیا. یا اگر کوئی سافٹ ڈائٹ پہ بچے ہیں تو پھر ڈیلی بیسس پہ ہماری ڈیمانڈ کچن میں جاتی ہے کہ بھئی یہ 3 بچے پیشنٹس ہیں, یہ ان کو سافٹ ڈائٹ ریکوائرڈ ہے, پھر اس کے اکارڈنگلی ہی ان کے 3 دن یا جتنے دن ان کو سافٹ ڈائٹ ریکوائرڈ ہے وہ پھر ہم پرووائڈ کرتے ہیں. بچوں کی میڈیکل, جو بچوں کی صحت ہے, جو بچوں کی قسم کی جو میڈیکل مینٹیننس ہے, جو صحت کو ان کے سٹینڈرڈ کو برقرار رکھنا ہے, اس کے لیے بھی یہاں پر جو ہے وہ اسٹاف 24/7 موجود ہے تاکہ بچوں کو جو ہے وہ بہتر میڈیکل فیسلٹیز دی جا سکیں. اب میں کوشش کروں گا کہ ادارے کے جو ہیڈ ہیں ان کے پاس جو ہیں ان سے ہم جانیں کہ اس وقت اگر کوئی بھی ادارہ ہے وہ بہتر سے بہتر بھی اقدامات کر رہا ہے, بہتر سے بہتر سروسز بھی پرووائڈ کر رہا ہے, تو اسے کہیں نہ کہیں چیلنجز کا ضرور سامنا ہے. ان چیلنجز کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور بہت سارے ایسے سوالات ہیں جن کے جوابات جو ہے وہ ہم ادارے کے ہیڈ
इस वक्त हमारे साथ मैडम रुबीना इकबाल मौजूद हैं जो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के। इनसे जो है वो हम बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाबात हम इनसे जानेंगे। और कोई भी इदारा हो जब वो फील्ड में काम करता है उसको फील्ड में बेतहाशा जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही अमूमन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर इनके थ्रू पैगाम जाता है तो मुआशरा बेहतर करे, लोग अपने आप को बेहतर करें तो वो चीज़ें खुद ब खुद ही ख़त्म हो सकती हैं। हम देखते हैं कि हमारे माशरे में, सोसाइटी में भिखारी माफिया जो है वो सरगर्म है। उसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि हमारे माशरे में जो है वो तशद्दुद के केसेस बढ़ रहे हैं। अगर तशद्दुद की रोकथाम के लिए मुआशरा अपना किरदार अदा करे, अगर हर शख्स अपना किरदार अदा करे तो बहुत ज़्यादा जो है वो इस तरह के जो केसेस हैं उनमें कमी की आ सकती है। और जो बच्चे इन इदारों में रहने पर मजबूर हैं उनको अपने घर में रहना जो है वो नसीब होगा। इस वक्त मैडम हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले शुक्रिया आपके वक्त देने का। मैं ये जानना चाहूँगा कि इस इदारे में जो है वो किस तरह जो है वो बच्चों को रेस्क्यू किया जाता है, क्या प्रोसेस होता है, ख़ास तौर पर लेबर जो चाइल्ड लेबर है उस हवाले से, चाइल्ड लेबर के बाद जो बच्चे भिखारी माफिया के हत्थे चढ़े हुए हैं या बैगर्स बने हुए हैं उस हवाले से। जी, चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का इदारा है जो कि बच्चों लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है। मतलब कि 15 साल से कम उम्र बच्चों के साथ अगर कहीं पर भी कोई जुल्म, तशद्दुद या ज़्यादती का वाक़या रोनमा हो रहा है तो चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पूरी ज़िम्मेदारी से उस केस को देखता है। इसके साथ साथ हर वो बच्चा जो कि डेस्टिट्यूट एंड निगलेक्टेड चाइल्ड की कैटेगरी में आता है, जिसके वालदैन की तरफ से वो बेतवज्जी का शिकार है या माशरे की तरफ से बेतवज्जी का शिकार है, ऐसे बच्चों को हम रेस्क्यू करते हैं। जिनमें आ जाते हैं भीख मांगने वाले बच्चे या मुख्तलिफ़ चीज़ें बेचने की आड़ में भीख मांगने वाले बच्चे, जैसे मिसवाक बेच रहे हैं बच्चे ऐसी जगह पर जहाँ मिसवाक ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, या बच्चे जो है बेच रहे हैं टिशू पेपर्स के छोटे छोटे पैकेट्स बेच रहे हैं ऐसे शॉपिंग मॉल्स के बाहर जहाँ शायद कोई ख़रीदेगी ना, और वो सिर्फ उस चीज़ को बेचने की आड़ में असल में भीख मांग रहे होते हैं ताकि लोग इतने छोटे बच्चे को देखकर तरस खाएं कि एक 5-6 साल का बच्चा इस हालत में रात के इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, तो इसका मतलब है कि इसके घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे, तो हम इसको सपोर्ट करें। तो लोग सपोर्ट की आड़ में 1000-500 दे रहे होते हैं, तो एक बिज़नेस है जो बैकग्राउंड में चल रहा है। तो ऐसे बच्चों को हम रेस्क्यू करते हैं, ये एक प्रॉपर ऑफेंस है। इसके साथ साथ ऐसे बच्चे जो कि कचरे के ढेर से कचरा उठा रहे होते हैं, तो रैग पिकर बच्चे हम रेस्क्यू कर रहे होते हैं। फिर वो बच्चे जो कि कहीं ना कहीं जो है वो अपने घर के हालात की वजह से, मारपीट की वजह से, तशद्दुद की वजह से घरों से भाग आते हैं। अपने ही घरों से जब भाग के बच्चे जो है मुख्तलिफ लारी अड्डों पे, मुख्तलिफ जगहों पे पहुंचते हैं, तो वो बच्चे भी हम लोग रेस्क्यू कर रहे होते हैं। फिर ऐसे बच्चे जो कि 1 दिन का एक इन्फेंट बच्चा है, उसको भी बाज़-औक़ात जो है वो फेंक दिया जाता है, हॉस्पिटल में छोड़ दिया जाता है। ऐसे बच्चे भी चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो रेस्क्यू कर रहा है। ऐसे बच्चे जो कि वालिदैन ने ख़ुद किसी और के घर मुलाज़मत पे रखवाए और वहाँ पर वो तशद्दुद का शिकार हुए, तो ऐसे बच्चे भी चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो रेस्क्यू कर रहा है। ये मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं, मुख्तलिफ टाइप्स हैं जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। इसमें दोनों नौयत के केसेस आते हैं। जिस तरह भी अब अमूमन बात कर रहे थे कि अगर एक फ़ादर जो है वो किसी घर पर बच्चे को काम करने के लिए रखवाता है, तो फिर इसका जो है वो एक्शन जो है, जो चाइल्ड लेबर का जो एक्ट है उसके तहत दोनों पर इस चीज़ का एक्शन होगा, उसके पेरेंट्स पर भी और जिसने उसको वहाँ काम पे रखा हुआ है उस पर भी। अच्छा, इसमें एक चीज़ तो क्लियर ये कर दूं मैं पहले कि जो चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो है, यदि पंजाब डेस्टिट्यूट एंड निगलेक्टेड चिल्ड्रन एक्ट के तहत काम करता है। जो लेबर एक्ट है वो एक अलग मैंडेट है, लेबर डिपार्टमेंट का मैंडेट है। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो किसी भी ऐसे बच्चे का जो कि विक्टिम बच्चा है उसके बिहाफ पे हम कंप्लेंट जो है वो उस वक्त दर्ज करवाते हैं जब उसका तशद्दुद का कोई वाक़या हमारे सामने आ रहा है। बच्चे के वालिदैन जो है वो ज़िम्मेदारों में वो भी शामिल हैं और मालिकान जो हैं वो भी ज़िम्मेदारों में शामिल है, तो दोनों के ख़िलाफ़ ही कार्रवाई होती है। इस तरह मतलब दोनों के ख़िलाफ़ ही जो है वो कार्रवाई हो सकती है। उसके बाद ये भी मैं जानना चाहूँगा कि जब बच्चा यहाँ पर आता है किन किन सहूलियात से यहाँ पर जो है वो बच्चे को दी जाती हैं, किन किन तरीक़ों से जो है वो उसे फैसिलिटेट किया जा सकता है, ताकि वो जिस एक पैनिक हालात से वहाँ से निकल कर यहाँ पहुँचा है तो उसका ये टाइम जो है वो यहाँ पर अच्छा गुजरे। क्या क्या फैसिलिटीज़ जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड की? चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो में जब भी कोई बच्चा रेस्क्यू होकर आता है, सबसे पहले तो उसको 24 घंटों के अंदर जो है अदालत में पेश करके उसकी अदालती कस्टडी ली जाती है, उससे प्रोटेक्शन में हम लोग लेते हैं और उस बच्चे को यहाँ पर खाने पीने, पहनने ओढ़ने और उसकी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो तमाम उसको प्रोवाइड की जाती हैं। हमारा मेडिकल सेक्शन मौजूद है जो कि उस बच्चे की इनिशियल हेल्थ असेसमेंट करके अगर उस बच्चे को टॉर्चर वायलेंस का इस हद तक किया गया है कि जहाँ पर उसको प्रॉपर इलाज की ज़रूरत है, उसे हॉस्पिटलाइज़ करवा
کروایا جاتا ہے. اگر بچہ کسی ڈرگ مافیا کے ہاتھ لگا ہوا ہے اور اس کا بلڈ واش کروانے کی ضرورت ہے تو اس طرح کی اس کی ٹریٹمنٹ کروائی جاتی ہے. ڈفرینٹ جو ہیلتھ ایشوز ہیں اس کے مطابق جو ہیں وہ ہاسپٹلائز کروا کے ہماری ٹیم ان چیزوں کو دیکھ رہی ہے. اگر بچہ ٹارچر وائلنس برن کا شکار ہے, جلا دیا گیا ہے, تو وہاں پراپر ان کو برن یونٹس میں رکھا جاتا ہے اور ہماری ٹیم جو ہے وہ اس کو کروا رہی ہوتی ہے. یہاں ان سائڈ جو ہے ہم لوگ بچوں کو سائیکولوجیکل سپورٹ دے رہے ہیں. ہمارا سائیکولوجیکل سیکشن موجود ہے, ہمارا اسکول موجود ہے جہاں بچوں کو ہم بیسک تعلیم دے رہے ہیں, ان کو پڑھنے لکھنے کے قابل بنا رہے ہیں. ہمارے پاس بچوں کو اسکل دینے کے لیے اسٹیچنگ یونٹ موجود ہیں. ہمارے پاس آئی ٹی لیب موجود ہے جہاں بچوں کو ہم ٹائپنگ اور اس طرح کی اسکل دے رہے ہیں تاکہ وہ کل کو باہر جائیں تو وہ کچھ بہتر اور باعزت روزگار کما سکیں. بالکل ظاہر سی بات ہے, یہ ایک اچھے اقدامات ہیں. اگر ایک ادارے میں جو ہے وہ بچوں کو پناہ دی جاتی ہے, بچوں کو رکھا جاتا ہے, تو پھر ان کا جو ہے وہ پراپر یہاں پر خیال بھی رکھا جاتا ہے. اس کے ساتھ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو کسی بھی طرز کے اپنے فرائض جو ہے وہ سرکاری سطح پر سر انجام دے رہا ہو تو اس سے فیلڈ میں جو ہے وہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اسے فیلڈ میں جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کن کن مشکلات کا جو ہے وہ آپ کو فیلڈ میں سامنا کرنا پڑتا ہے جب آپ کی ٹیمیں نکلتی ہیں, جو مختلف جگہوں پر جاتی ہیں؟ اگر وہاں پر بھکاری مافیا ہے, وہاں پر بیگرز ہیں, وہاں پر جو ہے وہ بچوں پر تشدد ہو رہا ہے, جب ان کو وہاں سے ریسکیو کیا جاتا ہے تو کن کن مسائل کا جو ہے وہ آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے؟ اس میں جو زیادہ تر بچہ جب ہم ریسکیو کرنے جاتے ہیں اور ولنریبل کنڈیشن میں ہوتا ہے, اس بچے کو جب ہم روڈ سے اٹھا رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات جنرل پبلک جو ہیں, ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہی اکٹھے ہو کے بعض اوقات جو ہے وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ بچہ صرف بھیک ہی تو مانگ رہا ہے تو اس بچے کو کیوں آپ ریسکیو کر رہے ہیں. مطلب وہ ایک بچہ جس کو پراپر ریہیبلیٹیشن کی ضرورت ہے, جس کو پروٹیکشن کی ضرورت ہے, جس کو سڑک سے اٹھا کے لا کے اور اس کے والدین کو ریئلائز کروانے کی ضرورت ہے کہ آپ اس بچے سے یہ کام کروا رہے ہیں, یہ انلیگل ہے. ان والدین کے خلاف ہم FIRs کرواتے ہیں. تو ان قانونی اقدامات کو روکنے میں جب عام پبلک جو ہے وہ تھوڑی سی رکاوٹ ڈال رہی ہوتی تو یہ ایک چیلنج ہے ان کو سمجھانا. تو اس موقع پہ جو ٹیم موجود ہوتی ہے وہ ان لوگوں کو سمجھاتی ہے, ان کو پراپر اویئرنیس دیتی ہے کہ قانونی طور پہ یہ غلط ہے. ایک 5-6 سال کا بچہ سڑک پہ اشارے پہ کسی شاپنگ مال کے باہر اگر کھڑا ہے تو وہ محفوظ نہیں ہے. اس کو سب سے پہلی ضرورت اس کی تحفظ ہے, تو اس کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ہم اس بچے کو ریسکیو کرتے ہیں. بعض اوقات فیلڈ میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ موب جو ہے یا مافیا جو بیک گراؤنڈ میں ہوتی ہے, بھکاری مافیا, وہ بچے ریسکیو کرنے کے بعد ہماری گاڑی پہ ہماری ٹیم پہ اٹیک بھی کر دیتے ہیں اور بہت سارے اور مسائل بھی ہوتے ہیں. لیکن ہمارا کام ہے, ہمیں یہی کرنا ہے اور ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں اور اسموتھلی ہی کوشش کرتے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ چلیں کر سکیں. اس کے ساتھ ہی ڈفرینٹ نوعیت کے کیسز جو ہے وہ آپ لوگوں کو دیکھنے میں ملتے ہوں گے, تشدد کے بھی ہوں گے, بھکاری مافیا بھی اس میں جو ہے وہ ہوگا. اس کے ساتھ ہی یہ بھی میں جو ہے وہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ زیادہ تر کس نوعیت کے اس کرنٹ ٹائم میں جو ہے وہ کیسز ریکارڈ ہو رہے ہیں؟ کیا بھکاری مافیا کے وہ زیادہ تر کیسز ہیں, یا پھر وہ تشدد کے کیسز ہیں, یا پھر وہ کسی اور نوعیت کے جو ہے وہ بچے ہیں جو ایسے اداروں میں پناہ لینے پر مجبور ہیں؟ اس میں نا ڈے ٹو ڈے ہماری ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں. ریسکیو آپریشن ہے, شیڈول ریسکیو ایکٹیویٹی چل رہی ہے کہ ڈیلی ہماری ٹیم نے جانا ہے بچوں کو بھیک مانگتے ہوئے یا سڑک پہ جو بھی ڈیسٹیٹیوٹ نگلیکٹڈ چائلڈ اس کو ریسکیو کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہماری ہیلپ لائن 1121 ہے, وہاں پہ کوئی کال کی جا سکتی ہے جنرل پبلک کی طرف سے, یا کوئی بھی ہمیں کمپلینٹ نوٹ کروا سکتا ہے تو وہ بچہ بھی ہم وہاں جا کے فیلڈ میں ایمرجنسی آپریشن کر کے اس کو ریسکیو کرتے ہیں. لاری اڈا پہ ہمارا اوپن ریسیپشن سینٹر موجود ہے اور جو بھی بچے گھروں سے بھاگ کر آتے ہیں وہاں ریسکیو ہوتے ہیں. اب جہاں تک تعداد کی بات ہے تو ایک بڑی تعداد جو ہے وہ بھیک مانگنے والے بچوں کی ہم ریسکیو کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سیلنگ آرٹیکل کی مد میں جو لوگ بچے سے بھیک منگوا رہے ہیں وہ بچے ریسکیو کر رہے ہیں. اور تیسرے بڑے نمبر پہ جو بچے آ رہے ہیں وہ ہیں گھروں سے بھاگ کر آئے ہوئے بچے جو اپنے گھر کے حالات کی وجہ سے یا والدین کے لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے یا ان کے اوپر بے جا سختی کی وجہ سے بددل ہو کر اپنے گھروں سے بھاگتے ہیں اور پھر ان کو واپس ان کے گھروں تک پہنچانا جو ہے وہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے. اور ہماری فیملی ٹریسنگ سیکشن جو ہے وہ اس پہ کام کرتا ہے, جن کے بچوں کے گھروں کو ان کے فیملیز کو تلاشا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کو بچے کو سیفلی ان کے گھر تک پہنچایا جاتا ہے. خاص طور پر میں یہ بھی آپ سے جو ہے وہ جاننا چاہوں گا کہ جو بھکاری مافیا ہے اس کے خاتمے کے لیے بچوں سے جو بھیک مانگنے کا سلسلہ ہے اس کی روک تھام کے لیے ایک سوسائٹی کا ایک کامن مین جو ہے, ایک عام آدمی جو ہے وہ انفرادی طور پر کیا اپنا کردار ادا کر سکتا ہے کہ جو بھکاری مافیا ہے وہ ختم ہو, جو بچے بھیک مانگ رہے ہیں وہ ختم ہو, اور بچے جن کی ایج پڑھنے کی ہے, جن کی ایج جو ہے وہ اپنی تعلیم کی ہے, وہ اپنا وقت تعلیم کو دے سکیں, اپنی توجہ جو ہے وہ اپنے بہتر فیوچر کی طرف مرکوز کر سکیں.
ہماری چیئرپرسن میڈم سارہ احمد نے بڑی اچھی ایک کیمپین جو ہے اس کا سٹارٹ لیا. اس میں ہمارا جو ایک ویژن ہے میڈم سارہ احمد کے گائیڈنس میں وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ بچوں کو, مانگنے والے بچوں کو بھیک نہ دیں, وہ 10 روپے نہ دیں جو آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ چیریٹی کے نام پہ ان کو دے رہے ہیں اور آپ کو کوئی ثواب مل رہا ہے. اس سے بہتر ہے کہ آپ اس بچے کو ایک پانی کی بوٹل دے دیں. اگر آپ کو وہ گرمی میں کھڑا ہوا بچہ نظر آ رہا ہے, آپ کچھ پانی کی بوٹلز اپنی گاڑی میں رکھیں. جب اس بچے کی کوئی کمائی نہیں ہوگی بھیک سے, تو اس کے پیچھے جو موجود مافیا ہے وہ مضبوط نہیں رہے گی, وہ کمزور ہوگی اور وہ بچہ پھر سڑک پہ لانا چھوڑ دیں گے. دوسری چیز جو میں اپنے دیکھنے والوں سے کہنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی بچہ کہیں پر بھیک مانگتا ہوا دیکھیں, آپ ہماری ہیلپ لائن 1121 پر ایک کال کریں. آپ کی ایک کال کے نتیجے میں ہم لوگ ریسکیو آپریشن کریں گے, اور ہو سکتا ہے کسی بچے کی زندگی میں آپ کی ایک کال سے بہت بڑی تبدیلی آ جائے اور وہ بچہ اس سڑک سے کسی بہتر جگہ پہ پہنچ جائے اور اس کی زندگی جو ہے وہ محفوظ ہو جائے. یہ تو بھکاری مافیا کے خاتمے کے لیے جو ہے وہ ایک پیغام تھا جو ایک انڈیویجول انفرادی طور پر جو ہے وہ اگر ایک شہری اپناتا ہے تو اس پر جو ہے وہ قابو کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی تشدد کے کیسز بھی بڑھ رہی ہیں, گھریلو ناچاکیاں ہوتی ہیں, میاں بیوی کے آپسی اختلافات ہوتے ہیں جس کی سزا جو ہے وہ بچے کو بھگتنا پڑتی ہے. تو یہ جو تشدد کے کیسز ہیں یہ بڑھ رہے ہیں, تو معاشرہ اس میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک کم عمر بچے کو اپنے گھر میں گھریلو ملازم رکھنا جرم ہے. یہ بات نہ صرف یہ کہ اس فیملی کو سمجھنی چاہیے جو اپنا بچہ چھوڑ کے جا رہے ہیں, اس فیملی کو بھی سمجھنی چاہیے جو کسی کا بچہ اپنے پاس رکھ رہے ہیں ایک سستے مزدور کی صورت میں کہ 2-3 ہزار 4 ہزار مزدوری پہ ہمیں ایک فل ٹائم غلام مل گیا ہے, اور پھر اس کو وہ اپنا غلام سمجھتے ہوئے اس پہ تشدد کر رہے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایز اے کمیونٹی, ایز اے معاشرہ, ہمیں اس میں اپنا یہ رول ادا کرنا چاہیے کہ جیسے ہماری چیئرپرسن میڈم سارہ احمد نے ہی یہ کیمپین بھی سٹارٹ کی ہے کہ جس میں آپ سوشل بائیکاٹ کریں ان لوگوں کا جو کہ بچوں کو چائلڈ لیبر پہ لگاتے ہیں. آپ کے جاننے والوں میں, رشتہ داروں میں جن لوگوں کے گھروں میں چھوٹا بچہ ملازمت کر رہا ہے, آپ ان لوگوں سے کہیں کہ میں آپ کے گھر نہیں آؤں گا اس وقت تک جب تک آپ کے گھر میں ایک چھوٹا بچہ کام کر رہا ہے. جب تک آپ اس بچے سے کام کروائیں گے تب تک میں آپ کے گھر نہیں آ سکتا. یہ میرے ضمیر کے خلاف ہے, یہ میرے اصول کے خلاف ہے کہ میں اگر آپ کے اوپر کوئی مطلب ایک فورس نہیں رکھتا, ایک انفلوئنس نہیں رکھتا, لیکن ایٹ لیسٹ میرا یہ اخلاقی فریضہ بنتا ہے کہ میں اس وقت تک آپ کے گھر میں نہ آؤں. یا ایسی جگہوں سے آپ کوئی چیز نہ خریدیں جہاں پہ چھوٹے بچے ملازمت کے طور پہ رکھے گئے ہیں. ایسے ہوٹل پہ نہ جائیں, ایسے پیٹرول پمپ سے پیٹرول نہ بھروائیں جہاں کم عمر بچے کو جو ہے وہ اس ملازمت پہ رکھا گیا ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے ہمارے اقدامات ایک بڑا چینج لے آئیں گے. یعنی چھوٹے چھوٹے ایسے اقدامات ہیں جو ہم کر کے جو ہے وہ معاشرے میں, سوسائٹی میں جو ہے وہ ایک بڑا چینج لا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ عموماً ہم یہ بھی دیکھتے ہیں بہت سارے حالات میں کہ اگر پیرنٹس کے درمیان آپس میں جو ہے وہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے یا ان کے جو ہے وہ آپسی اختلافات ہو جاتے ہیں تو بچے کو یہاں پر لا کے چھوڑ دیتے ہیں. ایسے بھی ظاہر سی بات ہے کیسز آپ کے پاس رپورٹ ہوئے ہوں گے جہاں پر آپ لوگ تشدد میں جا کر جو ہے وہ بچے کو وہاں سے ریسکیو کرتے ہیں, جہاں پہ اب بھکاری مافیا میں جا کر بچے کو ریسکیو کرتے ہیں. وہاں پر ایسے بھی حالات تو ہوں گے کہ خود پیرنٹس ہی جو ہے, والدین ہی جو ہے وہ بچے پر تشدد کرنے میں ملوث ہیں. جی بالکل, ہم نے پچھلے سال ایک ایف آئی آر کروائی تھی جس میں سگا والد اور سوتیلی والدہ دونوں مل کے ایک بچی پہ تشدد کرتے تھے, اور زینب نامی بچی کا یہ کافی فیمس جو تھی وہ ایک یہ ہائپ پہ گئی تھی یہ والی ایف آئی آر اور یہ کیس, جس میں اس بچی کے جسم پر تشدد اس قدر کیا گیا تھا کہ اس بچی کے جسم پر 1 انچ کا بھی ڈسٹینس بغیر زخم کے نہیں تھا, صاف سکن نہیں تھی. تو اس میں ہم نے والدین کے خلاف ہی ایف آئی آر کروائی تھی. بچی جو ہے وہ ہماری تحفظ میں رہی ہے, اس بچی کا یہاں پر علاج معالجہ چلتا رہا ہے. اسی طرح سے ایسے بچے بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدین اپنے بچے ابنڈن کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں, یعنی کہ ہم ان بچوں کو ہم پرورش نہیں کر سکتے, ہم ان کو کھلا پلا نہیں سکتے, یا ہم ان کی تعلیم و تربیت جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے. تو اس طرح کے کیونکہ ایک آئیڈیل ادارہ ہے, لوگوں کے درمیان اس کا ایک ٹرسٹ بلڈ ہو چکا ہے, تو لوگ اپنے بچوں کو یہاں لا کے چھوڑنا بھی چاہتے ہیں. ایسی صورت میں ہم ان کی ان فیملیز کو, ان والدین کو کوشش کرتے ہیں کہ ہم انہیں یہ سمجھائیں کہ یہ بچے آپ کی اولاد ہیں. میڈم لاسٹ پر پروگرام کے اختتام پر جو ہے جو ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہیں, جو لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں, ان کے لیے کوئی پیغام تاکہ جو ہے وہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو جو ہے اس کو کام کرنے میں بھی آسانی ہو, ایسے کیسز بھی رپورٹ نہ آئیں, تاکہ جن کی وجوہات کی بنیاد پر جو ہے وہ بچوں کو اپنے گھروں کو چھوڑ کر جو ہے اپنے گھروں کو ترک کر کے جو ہے وہ ان اداروں میں رہنا چاہے. پبلک سروس میسج.
میں اپنے دیکھنے والوں سے آپ کے چینل کے توسط سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو بچے ہیں یہ ہماری خصوصی توجہ چاہتے ہیں اور یہ بہت نرم و نازک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ یہ بچے تو جنت کے باغ کے پھول ہیں. تو جنت کے باغ کے پھولوں کے ساتھ ہمارا رویہ شفقت، محبت اور مہربانی والا ہی ہونا چاہیے، چاہے وہ آپ کے اپنے گھر کا بچہ ہے یا کوئی سڑک پہ چلنے والا بچہ ہے یا ایک ایسا بچہ ہے جس کو آپ سستا مزدور سمجھ کے اپنے گھر لانا چاہ رہے ہیں. تو ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ تم زمین والوں پہ رحم کرو اور پھر آسمان والا تم پر بھی رحم کرے گا. ہمارے رویوں میں جتنی زیادہ کائنڈنس آئے گی ہمارے بچے جو ہیں وہ اتنے زیادہ محفوظ ہوں گے. بالکل. اس میں جو ہے جو کردار ہے وہ ہر ایک شہری، ہر ایک عام شہری، ہر ایک شخص جو ہے وہ انفرادی طور پر جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے. ہم اگر اپنے معاملات کو سالو کریں، پیرنٹس اپنے معاملات کو سالو کریں بچوں سے دور رکھ کے، تو ان بچوں کو جو ہے وہ ایسے اداروں کا رخ ہی نہ کرنا پڑے. اب جہاں پر لاکھ چاہے ان کو اچھی فیسلٹیز دی جائیں، ہر طرح کی ان کو سہولیات دی جائیں، لیکن شاید وہ گھر کو یاد ہمیشہ کرتے ہوں گے اور گھر کی یاد جو ہے وہ انہیں ہمیشہ جو ہے وہ ستاتی ہوگی. اور اس کے ساتھ دوسرے نمبر پر جو آج کل ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، جس طرح میڈم نے بات کی ہے کہ بھکاری مافیا جو اس وقت سرگرم ہے، جس کے ذریعے جو ہم دیکھتے ہیں کہ روڈز پر جو بچے کھڑے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، تو ان سے چھٹکارا تبھی ممکن ہے جب ہر شخص جو ہے وہ اپنا کردار اس میں ادا کرے گا. آج کے پروگرام کے ساتھ قائمت شام اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اگلے پروگرام تک اللہ نے